سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم۔ داتا کی نگری لاہور سے انبیاء کرام کی پیروی آج ہمارا موضوع گفتگو ہے، عنوان گفتگو ہے۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب قبلہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے علاوہ جو انبیاء ان سے پہلے بھی گزرے ان کا مرتبہ پوری امت سے بالاتر اور برتر ہوتا ہے، اس عقیدے کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ قبلہ یہ تو بڑی طبعی اور فطری سی بات ہے کہ ظاہر پیغمبر کا رتبہ جو ہے وہ اپنی امت سے تو اعلیٰ اور برتر ہی ہوتا ہے، صحیح۔ لیکن جو ہمارے نبی ہیں، جو ہمارے پیغمبر ہیں، ان کا رتبہ تو سارے انبیاء سے بھی بالاتر ہے۔ آپ کا اور ہمارا عقیدہ جو ہمارے مشائخ سے ہمارے تک منتقل ہوا وہ یہ ہے کہ اعتقادنا و اعتقاد مشائخنا ان سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق کافہ، اللہ کہ صرف انبیاء اور رسول یا امت نہیں اپنی، نہ صرف پہلی ساری امتیں، بلکہ اللہ کریم نے آپ کو ساری مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر آسان کروں اس جملے کو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محمد الرسول اللہ سے افضل صرف محمد کا خدا ہی ہے، اور کوئی آپ سے افضل نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو وہ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ان سے بھی میرے رب نے انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے، اور رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کا رتبہ، درجہ، آپ کی منزلت، آپ کی رفعت جو اللہ کے ہاں ہے اس کے قریب قریب بھی کوئی نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو رتبہ اور درجہ عطا فرمایا۔ مساوی ہونا، برابر ہونا تو یعنی آپ کا ہم کفی کوئی نہیں ہے اس معاملے میں جو اللہ نے آپ کو رتبہ اور فضیلت عطا فرمائی ہے، کیونکہ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ خاتم الاصفیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور یہ نصوص سے ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اب اس نبی کا رتبہ میں کیا عرض کروں جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، کہ پہلے اس کا کلمہ پڑھو گے، اس پہ ایمان لاؤ گے، اس کی نصرت کا وعدہ کرو گے تو میں تمہیں نبوت عطا فرماؤں گا۔ تو باقی سارے انبیاء کو نبوت بھی رسول اکرم کے صدقے میں ملی ہے، آپ پر ایمان لانے کی برکت میں ملی ہے، آپ کی نصرت کے وعدے پہ ملی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں رسول اکرم کے لیے مصدق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مصدق کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والا۔ قرآن پاک میں دو اصطلاحات ہمیں نظر آتی ہیں، ایک مصدق ہے، ایک مبشر ہے۔ مبشر بولا گیا ہے حضرت عیسیٰ کے لیے، وہ کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، تو مبشر وہ ہوتا ہے جو بعد میں آنے والے کے لیے خوشخبری دیتا ہے، مصدق وہ ہوتا ہے جو سب سے آخر میں آ کر سب سے پہلے آنے والوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو رسول اکرم کو مصدق کہہ کر میرے رب نے ختم نبوت پہ بھی مہر لگا دی ہے کہ آپ مصدق ہیں، پہلے سارے مبشر تھے، ان کے آنے کا مقصد صرف ان کے آنے کی خوشخبری دینا تھا، اور رسول اکرم نے آ کر پہلی کتب کی تصدیق بھی کی ہے، پہلے انبیاء کی تصدیق بھی کی ہے، اور جو پہلے سوال میں ہم عرض کر رہے تھے سارے ملائکہ کی تصدیق بھی آقا نے ہی کی ہے۔ تو آپ کی تو فضیلت یہ ہے، اس سے بڑا رتبہ اور درجہ کیا ہوگا کہ ہم جسے معبود مانتے ہیں، ہم جسے مسجود مانتے ہیں، اسے بھی محمد رسول اللہ کی زبان پہ ہی بھروسہ کر کے ہم مانتے ہیں، تو نہ صرف اپنی امت سے افضل ہیں بلکہ ساری مخلوقات میں رب کائنات نے آپ کو افضلیت عطا فرمائی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ قبلہ ایک سوال ہمارا رہتا تھا پچھلے سیگمنٹ کا کہ انبیاء کرام بھی بشر ہیں لیکن وہ عام بشر کی طرح نہیں ہیں، اس حوالے سے ہمیں مزید جاننا ہے تاکہ ہمارے جو کوئی بند سوچ کے دروازے ہیں وہ کھلیں۔ دیکھیے یہ جو یاقوت ہوتا ہے نا جی، یہ بھی پتھر ہوتا ہے جنس کے اعتبار سے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ لا کل حجر، یہ ہر پتھر کی طرح نہیں بہت اچھا ہے، ہوتا پتھر ہے پتھر ہی، لیکن ہر پتھر کی طرح جیسے باقی پتھر نہیں، ایسے حجر اسود ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم یہ بھی پتھر ہے، جی درست ہے۔ تو ایک تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو البشر ولا کالبشر، بہت اچھا ہے، واہ واہ، اب یہ سمجھائیے، ٹھیک۔ سبحان اللہ، سبحان اب ہوتا کیا ہے جب قرآن میں آ گیا کہ قل انما انا بشر مثلکم انما یوحی الی، اے حبیب آپ فرمائیے، اللہ کہہ رہا، اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہوں گی، لیکن مجھے جو حکمت بالکل پرسنلی جو مجھے سمجھ آئی نا وہ یہ ہے کہ محبوب تو اپنی زبان سے کہہ دے تاکہ انہیں یقین آ جائے۔ ہاں بشر ہی ہے، معاملہ ہی ایسا ہے، اللہ اکبر، معاملہ ہی ایسا تھا کہ کل کائنات کے لوگ جن مظاہر کو معبود بنائے بیٹھے تھے،
رب کریم نے اس عبد اور اس بشر کے اشاروں پہ اس پوری کائنات کو نچا دیا. واہ واہ بہت اچھا ہے. سبحان اللہ. یعنی جنہیں دنیا معبود مانے بیٹھی ہوئی تھی، چاہے وہ زمینی مظاہر ہوں چاہے وہ آسمانی ہوں، اس میں سورج بھی شامل، چاند بھی شامل، شجر بھی شامل، حجر بھی، جمادات بھی، نباتات بھی، سب گھوم اٹھے اور پتھر درخت تک چل کے آگے اپنی جگہ چھوڑ کر. تو پھر کہنا پڑا کہ یہاں ضروری تھا کہ وہ کہلوایا جاتا. انما بشر مثلکم انما یوحی الی. آپ کی ابدیت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت اگر آپ کے ملحوظ خاطر نہیں ہے تو یقین کیجئے صفدر صاحب، دست بستارز کر رہا ہوں، آپ رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ انجوائے کر سکتے ہیں، نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کی تفہیم آپ کو نصیب ہو سکتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت رومی عارفوں سے پوچھیے، آپ عارفوں سے پوچھیے، وہ کہتے ہیں اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر. بہت اچھا ہے. ہائے 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 ہائے، ہزاراں اور جبرائیل جس کے کی لیے کیا بشریت میں ہزاروں نوریوں کے سردار گم پڑے ہوئے ہیں بھائی، واہ واہ. تو اس کی بشریت و ابدیت تک ہی رہو، آگے نہ جاؤ. اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ کرام، بخاری میں مسلم میں صحابہ میں یہ حدیث ہیں، تواتر سے آنے والی یہ حدیث ہیں، جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں قرآن میں یہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قل انما انا، اور ادھر حدیث میں کیا ہے، حدیث صحیح میں ہے کہ صحابہ نے جب وصال کے روزے رکھے اور کمزور ہو گئے، ضعیف اور رنگ زرد پڑ گئے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی تمہیں کیا وصال کے روزے کیوں رکھ رہے ہو؟ یعنی آج سحری کی، پھر اگلے دن یعنی 24 گھنٹے کا. تو انہوں نے کہا حضور ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ تو امام الانبیاء ہیں اور وجہ وجود کائنات ہیں، آپ رکھ رہے ہیں تو ہم تو عام امتی ہیں، عام بندے ہیں، تو ہم کیوں نہ رکھیں؟ تو وہاں جو جملے ہیں فرمایا ایکم مثلی، اللہ. اور یہ 3 پیرائے اور 3 پیرامیٹرز میں یہ فرمانا ہے، تینوں کو ذرا ملو. ایک میں تو یہ فرمایا کہ تم میرے جیسے ہو، اور دوسرے میں فرمایا لستو کا حیاتکم، نہ تم میرے جیسے نہ میں تمہارے جیسا. سبحان اللہ. یعنی وہ سانچہ ہی اور ہے جس میں میرے رب نے بھئی زندہ باد مجھے ڈھالا. واہ واہ واہ. اور پھر صفدر صاحب آقا کریم علیہ السلام نے اس کے ساتھ جو الفاظ فرمائے ہیں اس پہ میں آج تک حدیث کا طالب ہونے کی وجہ سے میری عقل بھی گردش میں ہے ہمیشہ، اور شاید رہے گی قیامت تک. فرمایا ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میں تو رات کو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، مجھے کھلاتا. اللہ، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے. عقل، عرش کی عقل دنگ ہے اور چرخ میں آسمان ہے کہ بھی کون سی رات سیرت طیبہ میں ایسی مدینہ کے 10 سالوں میں آئی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے حجرے میں نہیں تھے. وہ میری حیرت کی وجہ یہ ہے. اور صحابہ کے ایمان پر بھی قربان جائیں کہ ان میں سے کسی نے نہیں کہا حضور آپ تو کبھی بھی غیر روز تہجد تو آپ حجرے پڑھ. فرمایا ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات بھی گزارتا ہوں اور وہ عین روزے میں مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اس ادا کا صدقہ ہے صفدر صاحب. آدھا جملہ اور سن لیں، اس میں جو ہمارا حصہ تھا وہ کیا تھا کہ میرا امتی اگر روزے میں بھی بھول کر کھا لے تو سمجھو رب نے کھلایا، اسے ٹوکا نہ کرو. کیا ایمان افروز جملہ ہے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس موقع پر لازم ہے کہ ذکر مصطفیٰ کا نغمہ چڑھا جائے اور حضور اسلام کے معجزات کی بات اور آپ کے تصرفات کی بات ہے تو آئیے کلام کی صورت میں سنتے ہیں. جی شہباز بھائی. سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے. سبحان جی جی. کہ چک دینے جنت تارے، چک دینے جنت تارے، سرکار دے دوارے. چک دینے جنت تارے، سرکار دے دوارے. چک دینے جنت تارے، سرکار دے دوارے. بکھرے نظارے، بکھرے نظارے، سرکار دے دوارے. میری بھی گل بنی ہے، تیری بھی گل بنے گی، سرکار دے دوارے، سرکار دے دوارے، سرکار دے دوارے، سرکار دے دوارے. جرماتے ہو کے نادم آئے جو سر
بخشے خدا نے سارے، بخشے خدا نے سارے، سرکار دے دوارے، بکھرے نے نظارے، سرکار دے دوارے، ملدی نہیں اور کدرے اے ہو جئی تسلی، کل دے لے غم سارے، سرکار دے دوارے، بکھرے نے نظارے، سرکار دے دوارے، آقا دے قدماں وچ ملیاں جنہاں نوں تھاں، آقا دے قدماں وچ ملیاں جنہاں نوں تھاں، ستے نے یار پیارے، ستے نے یار پیارے، سرکار دے دوارے، سرور میں ہو گیا ہولا پھلا دے وانگوں، لتھے نے پار سارے، سرکار دے دوارے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، خوبصورت۔ ناظرین ایک مختصر وقفہ۔ ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔